अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 45 मिनट्स। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड रेटिना डे मनाया जा रहा है और जब हम आँख के हवाले से अमराज की बात करते हैं तो उसके हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव किस्म का इशू है कि थोड़ा सा कोई मसला जो है वो एक बड़े उसका हमें जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। और आँख में जो पर्दा बसारत की सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आप ये समझ लीजिए कि जो कैमरे में किसी फिल्म या फिर मेमोरी कार्ड की होती है कि इसके बगैर नज़र आना जो है वो मुमकिन नहीं है, तो इसी किस्म की सिग्निफिकेंस जो है इसकी होती है। हमारे यहाँ क्या सहूलियत दस्तियाब हैं, किस किस्म के मसाइल हैं जिनके हवाले से काम करना ज़रूरी है। और आज ये जो डे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, इसमें ख़ास तौर पर जो थीम है वो फोकस ये कर रहा है कि कोविड के दौरान जो है उसका क्या इम्पैक्ट देखने में आया है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे, हमारे यहाँ किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, किस किस्म की सहूलियात हैं और हम जदीद जो रिसर्च है उसको किस हद तक फॉलो कर रहे हैं और आम इश्यूज़ होते क्या हैं, छोटे छोटे वो मसाइल जो आँख की बीमारियों से जुड़े हुए हैं। मैं ये चाहूँगी कि हम उस पर भी बात करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। जो जानना चाहते हैं इस हवाले से उसके हवाले से हम उनको बताएं। और मेरे साथ इस वक्त जो लोग हैं वो बहुत रेलिवेंट, मैं इस हवाले से कहूँगी कि दो लोग हमारे साथ जो मौजूद हैं वो ख़ुद इस मसले को फेस कर रहे हैं और ब्लाइंडनेस का शिकार हैं। मैं पहले चाहती हूँ कि हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा दूँ। डॉक्टर शकीब अनवर साहब जो हैं ये आई स्पेशलिस्ट हैं और इसके अलावा प्रोफेसर एंड चीफ इंस्ट्रक्टर हैं रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद के। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और अभी मैं जिनका तारुफ करवा रही हूँ वो ख़ुद इस मसले से दो चार हैं। मिस राबेल पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं और ये चीफ कोऑर्डिनेटर हैं PFFB यानी पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस। बहुत शुक्रिया राबेल आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और इनके साथ मिस्टर मोहम्मद वकास साहब मौजूद हैं, आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं PFFB और ये भी इसी मसले का शिकार हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि हम इनका थोड़ा एक्सपीरियंस जो है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, किस तरह से ये लोग फ़ाइट कर रहे हैं, सोशल बिहेवियर कैसा होता है लोगों का, किस तरह से वो सोशली इनके साथ डील करते हैं, इस पर भी बात होगी। और इनकी ऑर्गेनाइजेशन और ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त क्या काम हो रहा है और कितना काम हो रहा है। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम चूँकि वर्ल्ड रेटिना डे के हवाले से बात कर रहे हैं तो मुझे ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में जो प्रिवेलिंग इस वक्त हमें रेटिनल डिजीज़ नज़र आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं? अच्छा, रेटिना जैसे कि आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया कि अगर आंखों में एक कैमरे की मानत तस्वर करें तो उसमें सामने एक लेंस भी होता है और बैक पे एक पर्दा भी होता जी है बिल्कुल, जिसको हम फ़ोटो फिल्म से कंपेयर कर सकते हैं, पहले जो फ़ोटो फिल्म्स होती थी। और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आँख में चीज़ वही है, क्योंकि अगर वो हेल्दी होगा तो वहाँ से फिर ब्रेन जो है वो सिग्नल्स पिक करेगा और वो आपकी पिक्चर जो है फॉर्म होगी। अगर वो हिस्सा हेल्दी नहीं होगा और वो बहुत सेंसिटिव होता है, ज़रा सी बीमारी से वो बहुत ख़राब हो जाता है और उससे बिनाई जाती रहती है और उसके इलाज की भी लिमिटेशंस हैं। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वो बीमारियां हैं जो आँख के रेटिना को मुतासर करती हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है हमारी कंट्री में, कुछ ऐसी बीमारीज़ हैं उनको अगर हम दो में डिवाइड करें, कुछ एक्वायर्ड हैं जो बाद में इंसान ज़िंदगी में बीमारियां लगती हैं और कुछ हैं जो मौरूसी होती हैं जो कि जिनको हम इनहेरिटेड डिजीज़ कहते हैं। अब इनहेरिटेड डिजीज़ की परसेंटेज एज सच कम ही होती है, लेकिन एक्वायर्ड डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जो हमारी एनवायरनमेंट से, हमारे प्रोफेशन से, इन चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता हम एक्वायर करते हैं या और बीमारियों से। सबसे ज़्यादा जो प्रिवेलिंग डिजीज़ हमारी कंट्री में, सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि वर्ल्ड ओवर है, वो डायबिटीज़ है, ज़ियाबितस जिसको कहते हैं उर्दू में। और ये शुगर की जो बीमारी है ये एक ख़ास स्टेज पर जाकर आँखों को बहुत मुतासर करती है। तो सबसे ज़्यादा जो लीडिंग कॉज ऑफ वर्ल्ड ब्लाइंडनेस है, ख़ास करके वर्किंग पॉपुलेशन में, और वर्किंग पॉपुलेशन हमारी 40 और 60 के दरमियान जो है वो हाइट पे वर्किंग पॉपुलेशन होती है, वो सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्ट हो रहे हैं आजकल। और पूरी दुनिया में तकरीबन इस वक्त जो डायबिटीज़ से जो रेटिना इन्वॉल्व हो रहा है या आँख का पर्दा इन्वॉल्व हो रहा है, वो तकरीबन इस वक्त भी तकरीबन 250 मिलियन के करीब लोग हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में हैं। और ये वो मुतासर हो रहे हैं एक शुगर की वजह से, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, उससे मुतासर हो रहे हैं। और फिर इस डिज़ीज़ के आगे शेड्स हैं, यानी सीवियर भी है, मॉडरेट भी और माइल्ड भी है। लेकिन वो माइल्ड डिजीज़ अल्टीमेटली अगर इलाज ना हो तो सीवियर में चली जाती है और बिनाई का बहुत लॉस होता है। और इसका इम्पैक्ट आपकी इकॉनमी पे पड़ता है, हेल्थ के ऊपर बर्डन पे पड़ता है, हेल्थ सेक्टर पे पड़ता है, पॉपुलेशन की लाइबिलिटी पे पड़ता है।
اور یہی جو ہے تقریباً 2030 میں جا کے یہ جو پاپولیشن افیکٹڈ ہے یہ ڈبل ہو جائے گی، تقریباً 450 ملین ہو جائے گی اگر اس کو ہم نے پراپرلی ایڈریس فوری طور پر نہ کیا۔ اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بعد میں جیسے کالا موتیا یا گلوکوما کہتے ہیں، وہ آنکھ کے پردے کو متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ انفیکٹو ڈس آرڈرز ہیں، انفیکشنز ہوتی ہیں، وہ کرتا ہے۔ کچھ حد تک آپ کا ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر کی جو فشار خون کی بیماری ہے وہ کرتی ہے، یعنی وہ کسی نہ کسی حد تک لیں، ہاں، لیکن سب سے زیادہ میجر یہ ہے۔ پھر انفیکشنز ہیں، پھر اس کے علاوہ امیون ڈس آرڈرز ہیں، یہ چیزیں بھی ساری افیکٹ کرتی ہیں آنکھ کے پردے کو۔ جہاں تک موروثی بیماریاں ہیں تو اس میں جو سب سے زیادہ لیڈنگ یا سب سے برا کاز ہمارے ہاں نظر آتا ہے وہ ریٹینائٹس پگمنٹوزا ہے، جس کو عام طور پہ شب کوری کہتے ہیں۔ شب کوری کا کرتے ہیں، یعنی رات کو نظر نہیں آتا یا کم روشنی میں پیشنٹ کو نظر نہیں آتا۔ اس کی بھی 3-4 قسمیں ہیں، کچھ مائلڈ ڈیزیزز ہیں، کچھ سیویئر ڈیزیز ہیں، کچھ لوگ پوری زندگی ہلکی نظر کے ساتھ گزار لیتے ہیں، کچھ لوگ ینگ ایج میں بہت بلائنڈ ہو جاتے ہیں، تو ان کی قسمیں آگے۔ تو یہ بیماری ہے جب وہ پوٹینشلی بلائنڈنگ ہوتی ہے تو وہ بھی ایک لائبلٹی بن جاتی ہے، پھر ان بچوں کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہیریڈیٹری ڈیزیزز ہیں جو صرف آنکھ کے پردے کو، کچھ حصہ آنکھ کے پردے کا انوالو کرتی ہیں، سینٹرل کچھ نہیں کرتی، ان میں پارشل ویژن جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، پورا لاس نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک براڈ کلاسیفیکیشن ہے۔ سر آپ نے یہ جو سارا ہمیں بتا دیا ہے، تھوڑا سا میں یہ چاہتی ہوں کہ شوگر کے حوالے سے تھوڑا سا پھر اسپیسیفکلی اگر اس کا ٹریٹمنٹ بھی بتا دیں، اور آپ نے یہ کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ڈیمیج کر دیتا ہے، کیا اس میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ مکمل بلائنڈنس بھی ہو سکتی ہے؟ ایسا بھی، ایسے کیسز بھی ہیں؟ جی بالکل ایسے بھی ہیں، جب یہ بہت ایڈوانس ہوتی ہے تو آلموسٹ بالکل بندہ ٹوٹلی بلائنڈ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر آپ کس سٹیج پر، آپ نے یہ کہا کہ یہ بھی بات کی ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تو بہت دیر کے بعد جاتے ہیں، یعنی کس قسم کے سمپٹمز اگر آپ آبزرو کر رہے ہیں تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے؟ وہ بالکل آپ کے توسط سے میں ایک یہ میسج دینا چاہوں گا تمام ڈاکٹرز کو بھی اس سے، کیونکہ ڈاکٹرز کو اس چیز کا اتنا کئی دفعہ وہ پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ سب سے پہلے میڈیکل اسپیشلسٹ یا فزیشنز کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جب پیشنٹ پہلی دفعہ ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو تو فرسٹ ٹائم اس کی ایک آنکھوں کی سکریننگ آپ ضرور کروا لیں، اس کو آئی اسپیشلسٹ کے پاس ایک دفعہ ضرور ریفر کر لیں، تاکہ وہ بیس لائن اس کا آنکھ کا پردہ دیکھ لے کہ فرسٹ ٹائم جب ڈائگنوز ہوا ہے تبھی ایک دفعہ ضرور سکریننگ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ وہ فزیشنز کے پاس زیادہ آتے ہیں، اگر آتا ہے تو اگر اس کی 5 سے 10 سال کی سٹینڈنگ ڈائبٹیز ہے، اتنا پرانا مریض ہے، تو اس کو ضرور جانا چاہیے آئی اسپیشلسٹ کے پاس، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شوگر اگر کنٹرولڈ ہو تو اس کے اثرات ذرا دیر سے آتے ہیں، لیکن ان کنٹرولڈ ہو تو جلدی آتے ہیں۔ تو ان اینی کیس 10 سال پرانی جب شوگر ہوتی ہے کسی کو تو اس کی آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اثرات اس صورت میں ہوتی ہیں کہ جو باریک شریانیں ہیں خون کی آنکھ کے پردے کی، وہ بند ہوتی ہیں یا پھٹتی ہیں یا ان میں سے لیکیج شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پانی یا خون جب آنکھ کے پردے پہ جمتا ہے تو وہ اس کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سر اس کا علاج کیا ہے؟ اچھا، اب اس کی سٹیجز ہیں، ہاں اب اس کی سٹیجز ہیں، بالکل ارلی سٹیج پہ جب آپ نے اس کو ڈائگنوز کیا تو اس میں یہ ہے کہ صرف ان کو آبزرو کیا جاتا ہے، 6 مہینے یا سال کے بعد بار بار دیکھا جاتا ہے، اور ان کو شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول، ان 3 چیزوں کو مانیٹر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ان کا کنٹرول اچھا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان کو وہ کنٹرول رکھیں گے تو وہ جو تکالیف شوگر کی وجہ سے آ رہی ہیں ریٹنا پہ وہ سلو آئیں گی، کافی سلو ہو جائیں گی اور نقصان کم ہوگا، اس طرح سے کچھ بچت ہو جائے گی۔ اگر وہ کنٹرول اچھا نہیں کریں گے تو وہ تیزی سے سٹیجز طے کرتا ہوا فائنل اس پہ آ جائے گا، جس میں آنکھ میں بڑے بڑے ہیمریجز ہوں گے، رگیں پھٹیں گی، آنکھ کا پردہ خراب ہوگا، خون نکلے گا، پردہ اکھڑ سکتا ہے، اور اس سے یہ ہے کہ وہ بہت جلدی جو ہے وہ فائنل سٹیج میں جا کے تو اس کی بینائی بات آپ سے لمبی ہو رہی ہے، مجھے ادھر بھی جانا ہے، ان کو بھی گفتگو میں شامل کرنا ہے، لیکن مجھے مختصر یہ بتا دیجیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 8-10 سال سے اگر کسی کو شوگر ہے اور آپ نے چیک نہیں کروایا ہے، آپ کو اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں پانی ہے، دھندلا پن ہے، آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا، تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ اس میں پھر یہ ہے کہ آگے جو 2-3 قسم کے کچھ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، جس میں ہم آنکھ کے اندر
خاص قسم کے انجیکشن لگاتے ہیں جو رگوں کو پھٹنے سے یا نئی ایسی باریک رگیں بننے سے بچت کرتے ہیں. وہ انجیکشن ہے, کافی مہنگی ٹریٹمنٹ ہے, افورڈ کرنی پڑتی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم لیزر کی شعاعیں لگاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ پردہ جو آنکھ کا ڈیمیج ہو گیا یا جہاں بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو ہم برن کرتے ہیں. کس حد تک سر اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے آپ یہ کر لیں کہ مور دین 50% اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو تو نظر ضائع ہو گئی اس کو تو کئی دفعہ ریکوپ نہیں کرتا, لیکن آگے جو پروگریشن آف دا ڈیزیز ہے اس کو کافی ریٹارڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ کہ کوالٹی آف لائف آپ کی کافی عرصہ ٹھیک رہتی ہے, نظر بھی آپ کی یوزفل ویژن جو ہے وہ کافی عرصہ بچایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت سارے سوالات ہیں جو مجھے آپ سے کرنے ہیں اور آپ کی طرف میں واپس آؤں گی. ابھی میں چاہتی ہوں کہ مس رابیل کو ہم شامل کر لیتے ہیں. رابیل, خوش آمدید آپ کو میں کہوں گی پروگرام میں. آپ آئی ہیں یہاں ہمارے پاس. مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا اوور آل جس طرح سے آپ بھی بلائنڈنس کا شکار ہیں, تو اپنے حوالے سے مجھے بتائیں کہ کیا بائی برتھ ہے یا وہ پھر جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کوائرڈ والی, یا اس قسم کا کوئی ایشو ہے, یہ بھی ہمیں بتائیے گا. آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں اور اس وقت پاکستان میں اوور آل کیا سچویشن ہے؟ ویل اگر میں اپنی بات کروں تو میں ان میں سے کسی بھی ڈیزیز کا شکار نہیں ہوئی. میں سمپلی جو ہے, کیونکہ ہمارے ہاں بھی جیسے سر نے بتایا کہ 2 قسم کے بلائنڈ ہوتے ہیں, ایک بائی برتھ ہوتے ہیں, ایک لیٹ بلائنڈ. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کسی ڈیزیز کا افیکٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو ایکسیڈنٹل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو چوٹ لگ گئی, آپ کو ہٹ ہو گئے, آپ کی نروز وہ ہو گئیں. تو میرا جو ہوا تھا تو میں 12 سال کی عمر میں دیوار پلر سر پہ ہٹ ہوا تھا اور میری جو ہے وہ آئی سائٹ چلی گئی تھی. تو ابھی تک ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ مطلب دماغ کی کمزوری ہو گئی, بلڈ اندر نہیں وہ ہوا, لائک اس طرح کے. اور جہاں تک میری بات ہے یا ہماری آرگنائزیشن کی بات ہے, ہماری آرگنائزیشن 1988 سے اسی سلسلے پہ کام کر رہی ہے. یعنی کہ جو ریٹنا انٹرنیشنل ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, ہم 1988 میں ہی رجسٹرڈ ہوئے تھے. ہماری انٹرنیشنل باڈی ہے ریٹنا کی, وہاں پہ. اور سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ریسرچ پاکستان میں شروع کی, کیونکہ 1988 میں ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ یہ سوچا جائے کہ کیوں بچے بلائنڈ ہو رہے ہیں. تو اس وقت ہم نے مدرسوں میں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے ہم نے بلڈ سیمپلز لیے, اور پھر جب ہم نے باہر بھیجے, وہاں سے ان کے ریسرچرز آتے تھے, تب پتہ چلا تھا کہ بلائنڈنس ہو گئی. اب مین چیز یہ تھی کہ جب آپ نے اتنی ساری آپ نے فیملیز جب آپ نے وہ اکٹھی کر لیں تو فیملیز تو ساری آپ کے پاس آئیں گی کہ بھئی آپ ہمارا علاج بتائیں. علاج نہیں تو ہم کیا کریں. مطلب ایک حقیقت ہے نا کہ جیسے میری خود نگاہ گئی تھی تو مجھے لگا کہ بس میں قبر میں بند ہو گئی ہوں. مطلب لائک آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے آپ قبر میں چل رہے ہیں, کوئی نہیں ہے, صرف آوازیں آ رہی ہے, دم گھٹ رہا ہے, ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. تو وہ ایک, اور پھر آپ 12 سال تک تو بالکل نارمل, بالکل آپ مطلب سائٹڈ آپ لکھ سکتے ہیں. ابھی آپ کو بالکل دکھائی نہیں دیتا؟ نہیں اب بالکل نہیں ہے. لیکن مجھے فیل یہ ہو رہا ہے کہ شاید آپ کو نظر آتا ہے. آپ جس طرح سے میرے ساتھ بات کر رہی ہیں مجھے یہ لگ رہا تھا کافی دیر سے کہ شاید آپ دیکھ پا رہی ہیں. تو اس وقت ہماری آرگنائزیشن نے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا, دیکھیں جو بائی برتھ بلائنڈ ہے نا وہ بریل سے پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے. بریل ہوتی ہے ایک ڈاٹڈ کے ساتھ. میرے جیسا بندہ کبھی بھی بریل نہیں یوز کر سکتا, مطلب اگر میں کوشش کروں تو ہو جائے گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ بجائے بچوں کے ٹائم ضائع کرنے کے ان کی ایجوکیشن سٹارٹ کی جائے. تو ہم نے ایجوکیشن کا سلسلہ سٹارٹ کیا. 5th سے لے کے ماسٹرز تک ہم اب تک پورے پاکستان میں 5 روپے کی ایک بک دیتے ہیں. اچھا, جسٹ 5 روپیز کی ریکارڈڈ. اور ہمارے بچے 4 ریکارڈڈ فارم میں, پھر بعد میں سی ڈی, اور پھر اس کے بعد ہم جب دیکھا کہ ٹیکنالوجی میں لوگ بہت آگے جا رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے ہیں. مطلب اب تو آج کل کووڈ میں جتنا کامیاب بلائنڈ ہے شاید ہی کوئی اور ہو, کیونکہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے گئے. پھر اس وقت ہم نے آئی ٹی کی کلاسز سٹارٹ کی, اینڈرائڈ سیٹ ہو گئے, پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آ گئی کہ آپ نے خود سے کیسے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں میں بلائنڈ ہوئی تھی نا, سب سے پہلی چیز آپ کیا بھولتے ہیں, چلنا بھول جاتے ہیں, کھانا بھول جاتے ہیں, آپ ہاتھ ماریں گے آپ کو کچھ چیز نظر نہیں آئے گی, آپ ہیزیٹیٹ ہوگے, مطلب چڑ جاؤ گے. میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی ایکسپیرینس, لیکن یہ آپ کے لیے چونکہ بڑا پینفل ہوگا تو نہیں میرے لیے کوئی ایسا میں نے یہ سوال آپ سے نہیں کیا کہ ایک دم سے ظاہر ہے کہ اتنا آپ کی لاس ہو جائے تو بہت پریشانی ہوتی ہے. لیکن ویل بعد میں جو وقت رہتے ہوئے جو ہمیں سمجھیے کہ کوئی بھی ڈسیبلٹی جو ہے نا وہ انسان کے جسم میں موو نہیں کرتی, وہ اس کے دماغ میں موو کرتی ہے. اس کو نکال کے باہر پھینک دیں, کہیں پہ بلائنڈنس ہے ہی نہیں, کہیں پہ کوئی ڈسیبلٹی ہے ہی نہیں. تو ہم لوگوں نے آل اوور دا کنٹری, اور سب سے اہم چیز کووڈ میں بلائنڈ بچے کو جب تک کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا وہ نہیں چل سکتا. لوگوں نے کیا کیا, ان کو مزید اگنور کیا. تو پھر پی ایف اے بی نے یہ سوشل ڈسٹینسی بینڈ بنائے ان کے لیے, ٹھیک ہے. لائک اس طرح کے کہ ایک انہوں نے پکڑا, ایک سی سائٹڈ نے پکڑا, تو آپ اپنے مطلب زندگی کے جو روزمرہ کے کام ہیں آپ اچھے سے کر سکیں. تو الحمدللہ ہم بلائنڈنس کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں جتنا بھی پاسبل ہے. ہم آل اوور دا کنٹری بلکہ ملک سے باہر بھی لوگوں کو تمام سروسز دیتے ہیں جو آن لائن ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے، تھینک یو. وقاص صاحب آپ کی طرف آؤں گی. مجھے تھوڑا سا آپ اپنے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ اس مسئلے کا شکار ہوئے، اور آپ چونکہ کام بھی کر رہے ہیں، آپ دونوں جابس وغیرہ کر رہے ہیں، تو کیا ایکسپیرینس ہے آپ لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا. میں بیسکلی بائی برتھ بلائنڈ تو نہیں تھا، وین کافی بہتر تھی میری، لیکن ایک ڈیزیز تھی مجھے جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا، ریٹینائٹس پگمنٹوزا. تو کلاس 5 تک تو میں پارشلی بلائنڈ تھا. مجھے مطلب میں وین میری اتنی تھی کہ میں بکس کو ریڈ کر لیتا تھا، رائٹ کر لیتا تھا. تو جب کلاس 5 میں پہنچا تو پھر میری وین اچانک سے لاس ہونا شروع ہو گئی بڑی تیزی کے ساتھ. تو وین جب بالکل لاس ہو گئی تو ڈیفینیٹلی جب کوئی اس طرح کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بندہ پھر کسی ٹراما میں چلا جاتا ہے. تو میں تھوڑے ٹائم کے لیے تو ٹراما میں چلا گیا کہ یار اب وین نہیں ہے، اب تو شاید میں کچھ کر نہیں پاؤں گا. میری اسکولنگ ختم ہو گئی، تو کچھ ٹائم کے لیے، کچھ پیریڈ کے لیے میں گھر بیٹھ گیا. تو اس کے بعد پھر مجھے 2000 میں جب اس ہماری فاؤنڈیشن کا پتہ لگا جہاں پہ میں اب ایز امپلائی کام بھی کر رہا ہوں، تو وہاں سے آڈیو کیسٹس لے کر، آڈیو سی ڈیز لے کر میں نے اپنے جو ہے نا دوبارہ سے کنٹینیو کیا اپنی ایجوکیشن کو. تو یہ ہمت کیسے آئی دوبارہ ایک دم سے؟ یہ پہلے تو بالکل جیسے لگا نا کہ دنیا ختم ہو گئی، اب کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ نے کہا کچھ عرصے کے لیے میں نے اپنی ایجوکیشن بھی سٹاپ کر دی، گھر پہ بیٹھا رہا. تو پھر کیسے دوبارہ جی چاہا کہ میں اب آگے بڑھنا چاہیے؟ جی بالکل، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ایکچولی بات یہ ہے کہ میری جو ڈکشنری ہے نا اس میں امپاسبل کا کوئی لفظ نہیں ہے، ناممکن کا کوئی لفظ نہیں ہے. کہ جب مجھے ڈیفینیٹلی جب یہ پرابلم مجھے ہوا اور میں گھر بیٹھ گیا تو مجھے بہت سارے لوگوں کی طرف سے پھر کچھ نیگیٹو میسج بھی ملتے تھے کہ یار یہ فلاں کام تم نہیں کر سکتے، فلاں کام تم نہیں کر سکتے، تم یہ کیسے کرو گے، تم باہر کیسے جاؤ گے، دوبارہ کنٹینیو کیسے کرو گے. 10 سال تک میں اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو نہیں رکھ سکا. تو میں نے پھر جب تھوڑا باہر نکلنا شروع کیا، میری فیملی ایکچولی بہت کوآپریٹو رہی ہے میرے ساتھ، اللہ کا شکر ہے. یہ ایک اچھا وقاص، آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ اپنی بات بھی پوری مجھے بتائیے گا کہ یہ جو لوگوں کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے نا، وہ اس کا امپیکٹ آتا ہے آپ کی شخصیت پہ. یعنی آپ اگر خود اتنے پریشان نہ بھی ہوں، آپ ہمت کرنا بھی چاہ رہے ہوں، جو ادھر ادھر کے لوگ جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں نا، تو اس سے آپ کی ہمت ختم ہو جاتی ہے. کیا اس قسم کے مسائل آپ نے بھی دیکھے؟ بالکل. مجھے ایکچولی بس وہی تھا کہ جب میرے اندر وہی بات ہے نا کہ جب مجھے جو کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تو میں پھر وہ مجھے کہتا ہوں کہ اچھا میں وہ ٹارگٹ بنا لیتا ہوں اپنے لیے. پھر میں کہتا ہوں اچھا پھر اب میں آپ کو یہ کام کر کے دکھاؤں گا. تو میں پھر جب گھر سے تھوڑا باہر نکلنا شروع کیا، میں نے فادر مجھے بھیجتے تھے اسی فاؤنڈیشن میں، تو میں جب دیکھتا تھا کہ یار میرے جیسے ہی بچے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، تو میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں ان سے. تو میں نے پھر دوبارہ سے ان کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے اپنی لائف کے ساتھ دوبارہ سے کوپ اپ کیا. میں نے دوبارہ سے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کیا، اور 10 سال کے گیپ کے بعد میں نے ڈائریکٹ میٹرک میں ایڈمیشن لیا فیڈرل بورڈ میں، اور فرسٹ اٹیمپٹ میں نے اپنا میٹرک اس ٹائم کلیئر کر لیا وہاں سے. تو وہاں سے پھر میرا یہ سلسلہ شروع ہوا دوبارہ سے ایجوکیشن کا بھی. اور مطلب اچھا میں نے ایک چیز یہ سیکھی ہے کہ لوگ تو آپ کو نیگیٹو ہی بولیں گے، آپ کے ساتھ جو بات کریں گے تو وہ، لیکن آپ ان کی جو نیگیٹیوٹی ہے نا، اگر آپ اس کو پازیٹیو بنا کر اپنے برین کو میسج بنا لے اور اپنے آپ کو ایک طاقت بنا کے اسٹرانگ کر لینا، تو پھر آپ اوپر جاتے ہیں، پھر آپ پیچھے نہیں دیکھتے مڑ کے. تو یہ میری ایک لائف کا ایک ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے وقاص، میں مزید بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں سوسائٹی سے، مائنڈ سیٹ کیسے چینج کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے بیہیویئر کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہر بندہ آپ کے جتنا بہادر نہیں ہوتا کہ اس چیز کو ایک چیلنج بنا کے آگے بڑھ جائے. بہت سارے لوگ گھروں میں بھی بیٹھے رہ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب، ایک تو کووڈ کے حوالے سے اس مرتبہ بھی جو سارا کام ہو رہا ہے، تو جو ہمارے پیشنٹس ہیں جن کا کوئی آئیز وغیرہ سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں، کتنا امپیکٹ کیا ہے کووڈ نے ان کو، اور اس جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے کیا سجیشن ہوگی آپ کی؟ اس میں یہ ہے کہ متاثر 2 طرح سے لوگ ہوئے. ایک ڈائریکٹلی کووڈ کی اپنی ڈیزیز کو ہم دیکھیں، اور ایک انڈائریکٹلی کہ آنکھ کو تو کووڈ نے متاثر نہیں کیا لیکن اوورآل کووڈ کا کیا امپیکٹ ہوا. ایک تو اس میں یہ ہوا کہ
کووڈ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو فالو اپ میں تھے، جس طرح ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں اور بیماریاں، جنہوں نے ہر مہینے یا ہر 2 ہفتے بعد یا آپریشن کروا چکے تھے، ڈاکٹر کو وزٹ کرنا تھا، ان کے وزٹ ڈیلے ہونے شروع ہو گئے بیکاز کہ کووڈ بہت ہے، اسپتالوں میں ڈاکٹرز کم آنا شروع ہو گئے، ان کے وہ ڈیلے ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا علاج متاثر ہوا، اور خاص کر کے جو فرسٹ ویو آئی تھی جس میں ٹیرر بہت تھا اس کا، اور بہت زیادہ لوگ گھر بیٹھ گئے تھے اور سارے، تو اس میں یوں بڑا اس سے ہاسپٹلز کی بھی جو سروسز پرووائڈ کرنے کا بھی سلسلہ سلو ہو گیا، اور پیشنٹس کا ہاسپٹل تک پہنچنے کا سلسلہ بھی سلو ہو گیا کہ وہ بھی نہیں آ پا رہے تھے، اور سروسز پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد لوگ ذرا جب جاگے تو پھر انہوں نے آن لائن کنسلٹیشن شروع کر دی. اس کو بھی ٹائم لگ گیا، اس کو تھوڑا سا ٹائم 2-3 مہینے لگ گئے کہ جی واٹس ایپ پہ اپنی تصویریں لوگ بھیجنا شروع ہو گئے، ڈاکٹر کو آپریٹ کرنا شروع ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ فون پہ بتا دیں، بھیج دیں، ہم آپ کا کچھ علاج کر دیں گے. تو یہ سلسلہ 2-3 مہینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ دوبارہ شروع ہوا، اور وہ لوگ جن کی پھر کچھ ایسے لوگ تھے جن کی کلوز ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں، جیسے آپریشن کے پیشنٹ تھے جن کے آپریشنز ہونے تھے، اور آپریشن کے دوران سرجن اور پیشنٹس کا بڑا کلوز وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مائکروسکوپ میں ہم اکثر سرجری کر رہے ہوتے ہیں، اور پیشنٹ اور ڈاکٹر آلموسٹ 1 فٹ کے فاصلے پہ ان کے فیسز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مائکروسکوپ کے نیچے لیٹے ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سر جن کے آپریشنز ڈیلے ہو گئے، جو دوسری مشکلات رہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن جن کا فوری طور پر آپریشن ہونا تھا اور بہت ضروری تھا، تو پھر ان کے لیے کیا سلسلہ رہا، کس حد تک متاثر ہوئے؟ ان میں یہ ہے کہ بہت کم پر لکیلی آنکھوں کے آپریشن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپینڈکس کی طرح ایمرجنسی نہیں ہوتی اس میں، تو اس میں ٹائم مل جاتا ہے، مطلب اس میں کوئی میڈیکیشن دے دی انیشیلی، کسی طرح سے ٹائم بائی کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر سیفٹی میئرز جب زیادہ لوگوں کو پتہ چلنے لگے، پی پی ایز آ گئیں، پھر بیریئرز لوگوں نے لرن کر لیے کہ ماسک کیسے پہننا ہے، پیشنٹس کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے، بیریئرز کیسے لگانے ہیں. جب یہ تھوڑی سی ایجوکیشن 1-2 مہینے کے بعد ہونی شروع ہو گئی تو پھر وہ ہیزیٹنسی کم ہو گئی. پھر اس کے بعد لوگوں کو کووڈ کا ٹیسٹ کر کے ان کی سرجریاں بھی لمیٹڈ شروع ہو گئیں، یہ نہیں کہ بہت ایک دن میں 1 کر لیا، 2 کر لیا، لمیٹڈ لسٹ کر کے جو بہت ضروری تھے پرائرٹی پہ ان کی سرجریز شروع کر دی گئیں. بعد میں آہستہ آہستہ الیکٹیو کیسز کی سرجریز شروع کر دی گئیں. یعنی ایسی اسٹریٹجی آپ بھی کہتے ہیں کہ بنا لی گئی کہ جس سے لوگ کم سے کم متاثر ہوں. ایگزیکٹلی، اس میں پھر یہ کہ ہاں ڈاکٹرز کی کمیونٹی بیٹھی، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ہم نے ڈیلیور تو کرنا ہے، آپ کیسے کریں، تو پھر انہوں نے اپنے ایس او پیز اور پروٹوکولز بنائے within 1-2 months. اچھا ڈاکٹر صاحب، مزید بھی ہم دوسری چیزوں کی طرف جائیں گے، لیکن تھوڑا سا کووڈ کے دوران جو ہے ان پیشنٹس کے لیے کیا آپ کی طرف سے سجیشنز ہوں گی کہ اگر تھوڑی بہت بیماری ہے تو اس کو ذرا ہاسپٹلس کم سے کم وزٹ کیے جائیں؟ ایک تو آبویسلی ہاسپٹلس پہ ویسے ہی برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب یہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں اگر تھوڑے بہت مسئلے کو لے کر تو اس کا خود بھی ان کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ اس میں یہ کہ ایسی بیماریاں جن کے لیے جانا مسٹ نہیں ہے، یعنی کہ اگر تھوڑا آنکھیں متاثر ہیں یا تھوڑے آنکھوں کی نظر ہے یا صرف کوئی چشمے لگانے ہیں جو بہت ضروری نہیں ہے، تو اس میں وہ اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، اگر ان کو کوئی سیویئر پین یا سمجھتے ہیں آنکھ کی ایسی بیماری ہے یا لاس آف ویژن بہت زیادہ ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چیز جس میں وہ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں کنسلٹیشن ضروری ہے، تو صرف تب جائیں. پھر یہ ہے کہ ویکسینیشن ضرور کرائیں، یہ پورے نیشن کے لیے ہے کہ دے شوڈ گیٹ ویکسینیٹڈ، اس سے گھبرائیں نہیں. یہ تو ہر بندے کے لیے ہاں یہ کرائیں، یہ ضرور کرائیں. اور اس کے بعد بہت سے ہاسپٹل جو ہیں وہ آپ کو انٹر ہی نہیں ہونے دیتے جب تک کہ آپ کے کووڈ ٹیسٹ کی سرٹیفکیشنز وہ نہ ہو اور ویکسینیشن کی سرٹیفکیشن نہ ہو. تو یہ ضرور پیشنٹس کرائیں، اگر انہیں ہاسپٹل وزٹ کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ ویکسینیٹڈ ہوں اور پریفریبلی کووڈ کا ان کا ٹیسٹ ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب، لیزر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ اس کی کیا ٹائپس ہیں، کس کس بیماری کو جو ہے اس سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دور کر سکتے ہیں، اس کا جو امپیکٹ آتا ہے یہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے گا. لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے اور وہ بعض لوگ خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں نا، لیزر ٹریٹمنٹ پتہ نہیں کیسا ہوگا، آئیز کے اندر کوئی ایسا وہ لیزر کا کوئی ایسا ٹریٹ کیا جائے گا تو پتہ نہیں کیا اس کا امپیکٹ آئے، کیا ایشو ہوں ہمارے ساتھ، یہ میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا بتا دیجیے. لیزر بیسیکلی، لیزر کا صرف اتنا انٹروڈیوس کراؤں کہ لیزر جو ہے وہ لائٹ کی ہی بہت سٹرونگ شعاعیں ہوتی ہیں جو اپنے کسی جہاں جس پوائنٹ پہ فوکس ہوتی ہیں وہ چھوٹا سا ایک برن کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ چھوٹی سی ایک برن کرتی ہیں جو بالکل ہنڈریڈز آف ملی میٹرز کے سائز کا بھی ہو سکتا ہے اور بہت چھوٹا سا برن ہوتا ہے. اچھا، اب اس کو یوز ہم کیسے کرتے ہیں؟ آنکھ میں اس کے کئی یوزز ہیں لیزر کے. مطلب لیزر کو ہم کٹنگ کے طور پہ بھی آنکھ میں استعمال کر سکتے ہیں اور لیزر کو ہم برننگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں.
कटिंग के लिए जहाँ लेज़र इस्तेमाल होती है वो ये कि जहाँ हमने कॉर्निया को कहीं काटना हो या उसकी कटिंग करनी हो या उसकी स्लाइसिंग करनी हो तो वहाँ इस्तेमाल ये होता तो है। कोई कॉम्प्लिकेटेड सा मुझे और ये लग वाली रहा जो है सर्जरी कॉर्निया है, का। ये वाली जो कॉर्निया की सर्जरी है, ये हम यूज़ करते हैं उन लेज़र सर्जरीज में जिसको हम आमतौर पे ऐनक उतरवाने वाली सर्जरी कहते हैं। अच्छा, फाइन। रिफ्रैक्टिव सर्जरीज के जो बच्चे या बच्चियां या लोग ऐनक उतरवाना चाहते हैं, उनकी -6, 7 कोई है, उतरवाना चाहते हैं कॉस्मेटिक रीजन के लिए, तो अच्छा, वहाँ उसके ये लिए वाली एज लिमिट बता दीजिए हाँ, कि किस एज ब्रैकेट में आप उसकी करवा सकते हैं? बेहतरीन एज 20 और 35 के दरमियान होती है। और 35 के बाद इतना 35 के इफेक्टिव बाद नहीं भी होगा कर और सकते 20 से हैं। पहले? हाँ, 35 के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें लिमिटेशंस वगैरह आनी ठीक, शुरू और हो 20 जाती से पहले अलाउ नहीं करते 20 आप से लोग? पहले अलाउ नहीं करते क्योंकि उसमें नंबर चेंज हो रहा होता है आमतौर अच्छा, पे। तो ये 19-20 साल की उम्र में एडल्ट्स का नंबर फिक्स हो जाता है जो भी होना होता ओके, है, फाइन, फिर हम उसको फाइन। करते हैं। और ये आपकी ऐनक उतर जाती है, इससे ऐनक फायदेमंद उतर है? जाती है और ये बहुत फायदेमंद है। सिर्फ ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान में किस हद तक काम हो रहा है सर इस बहुत पे? हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, हो रहा बहुत है, हो रहा है। बहुत कॉमन है। और सिर्फ ये है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहूँगा वो कैंडिडेट सिलेक्शन है कि हर शख्स की जिसको ऐनक है उसकी सर्जरी नहीं कर देनी। सिर्फ वो जो बाय द बुक प्रोटोकॉल्स हैं, जो सेफ्टी मेयर्स हैं, सेफ्टी लिमिट्स में रह के कि क्या नंबर है, आंख की क्या कंडीशन है, क्या इस पेशेंट का करना है, क्या और भी बीमारियां हैं, इन सब को देखते हुए जब हम सर्जरी के लिए पेशेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 100% होते हैं, प्रॉब्लम भी नहीं होती। अगर हम सेफ्टी मेयर्स को वायलेट करें या तो सेफ्टी फिर तो जाहिर है कि उस पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्वालिटी और आती हैं। रिजल्ट्स वगैरह पे। हाँ। सर मुझे इनकी तरफ भी जाना है, राबेल की तरफ भी। मुझे मुख्तसरन ग्लोकोमा के हवाले से भी बता दीजिएगा कि उसके लिए भी लेजर सजेस्ट किया जाता है, तो उसका क्या तरीकाकार और क्या नहीं, ग्लोकोमा जो है उसको आम फहम में काला मोतिया कहते हैं। ये एक डिफरेंट डिजीज़ है और इसमें अच्छा, सफेद मोतिया और काला मोतिया जी जो दो- एग्जैक्टली ये एक डिफरेंट डिजीज़ है जिसके अंदर आंख की जो ऑप्टिक नर्व है वो कनेक्शन जो रेटिना से ब्रेन तक है वो वीक होता है बेसिकली। ठीक। और इन एडिशन टू दैट उसमें आंख का दबाव भी, प्रेशर भी बड़ा होता तो है। लेजर उसके लिए भी तो सजेस्ट नहीं, किया लेज़र जाता है? उसके लिए हम नहीं करते। उसमें लेज़र का एक ऑपरेशन होता है जिसमें हम एग्जिट चैनल जो पानी के निकलने के इंटरनल वाटर के हैं उसको हम करते हैं। वो एक इसमें सिर्फ सर्जरी है ग्लोकोमा में जो हम लेज़र से करते हैं। ठीक जो है। आम फहम लेज़र आप बात कर रही हैं, लोगों के जहन में जो लेज़र का ऑपरेशन आता है वो सफ़ेद मोतिया का आता है एक्चुअली। तो उसमें ये होता है कि सफ़ेद मोतिया जो है वो आंख का अपना एक लेंस जो होता है, जैसा कैमरे में एक लेंस होता है, आंख का अपना लेंस फ्रॉस्टेड हो जाता है, वाइट हो जाता है एज के साथ। ठीक हो जिस तरह बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो भी सफ़ेद हो जाता है। और ये काफी कॉमन है? काफ़ी कॉमन है, एजिंग है। आमतौर पे हम 55-60 के बाद अक्सर लोगों में ये देखते हैं। और इसका ऑपरेशन बड़ा सिंपल है, 20-25 मिनट का है। और उसको ऑपरेशन करके हम लेंस निकाल के उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है। इसमें 2 प्रोसीजर यूज़ होते हैं। जहां हमने कटिंग करनी होती है तो कटिंग का पोर्शन हम इसमें लेज़र से कर सकते हैं। ये एक मॉडर्न टेक्निक है जिसको लैक्स कहते हैं, लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। और जो बाकी लेंस को निकालने का प्रोसीजर है वो एक अल्ट्रासोनिक मशीन होती है जिसको फेकोमल्टिप्लिकेशन कहते हैं, उससे करते हैं। ठीक है। बहरहाल ये होता है कि हम एक सर छोटे इसमें कुछ एनेस्थीसिया वगैरह का भी कोई इसमें ये होता है कि पेशेंट को कैसे जी, ट्रीट किया जाता है? इसमें जो बच्चे या ऐसे अनकोऑपरेटिव पेशेंट हैं उसमें तो जनरल एनेस्थीसिया देना होता है, लेकिन रूटीन में हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते, सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, सिर्फ आंख को बेहोश करते हैं। चाहे वो हम सिर्फ कतरे डाल के करें, चाहे हम छोटे छोटे इंजेक्शन आंख के इर्द गिर्द लगा के उसको कर दें। ये दोनों तरीकों से दिया जा सकता है। और ये ऑपरेशन आमतौर पे बिल्कुल कामयाब होता है। एक छोटा सा जख्म हम बनाते हैं तकरीबन 2.5 से 3 मिलीमीटर का, उसके थ्रू सर्जरी हो जाती है और कोई टांका नहीं लगाना पड़ता और पेशेंट अगले दिन ही बिल्कुल रिहेबिलिटेट हो जाता है। वो अपने तकरीबन 95% काम नेक्स्ट डे ही कर सकता है, स्टार्ट हो जाता है। है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा राबेल, आपने मुझे जो पहले बताया ये रेड आपने मुझे ये दिखाया भी है बैंड के, इसके ज़रिए से भी, और आप लोग क्या कर रहे हैं इसके हवाले से जो मज़ीद काम हो रहा है एजुकेशन के हवाले से बच्चों के, या बाकी जो इस वक्त आप लोगों की मैं ये कह सकती हूँ कि फ्यूचर में जो प्लानिंग्स हैं क्या हो रहा है? सबसे पहले तो मतलब मैं वकास भाई वाली बात कंटिन्यू करूँगी। आपने पूछा कि भाई हमारे लिए मोटिवेशन क्या बनती है। एक ऐसा ही है ना कि मतलब कोई भी बच्चा ब्लाइंड होगा तो कोई तो उसकी मोटिवेशन बनती है, बैठे बैठे तो कोई नहीं होता। तो मेरा लकीली ये हुआ था कि मेरा टाइम 3 से 6 महीने ज़ाया हुए टोटल। उसमें ये था क्योंकि लकीली मेरी जो मुलाकात हो गई थी वो मैडम साइमा नियाज से हो गई थी, जो इस ऑर्गेनाइजेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी। तो वो मतलब टीवी पे आके कह रही थी, बिल्कुल वो मेरी रोल मॉडल रही। और उन्हीं के थ्रू मैंने अपनी सारी स्टडी 8 टिल मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर प्लस लिंग्विस्टिक्स इसी इदारे से की, थ्रू ऑडियो।
ठीक है। अब हुआ ये कि जब हम कोविड में फंसे ना, कोविड में हमें सबसे जो बड़ा मसला हुआ वो ये हुआ कि जितने बच्चे हैं ना वो घर आ गए, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज़ बंद, ठीक है। इस बार आपको सबसे एक अहम चीज़ बताऊं कि हमारे बच्चे राइटर के थ्रू पेपर देते हैं, और इस बार मतलब अगर मैंने पेपर याद किया है तो ऑफ कोर्स मुझे पेपर लिखने के लिए आपकी ज़रूरत है, ठीक है, बिल्कुल लेकिन आपका बच्चा, आप अपने बच्चे को ये कह के नहीं भेज रहे कि भाई तुम जाओगे पेपर देने और तुम्हें कोरोना लग जाएगा। और इसमें हमारे इस दफ़ा कोई 60 to 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके साल ज़ाया हुए हैं। अच्छा, उन्होंने सीधे से पेपर ही नहीं दिए क्योंकि पेरेंट्स ने भेजा ही नहीं। तो ये भी हमारे साथ बड़े इश्यूज आए, सारी चीज़ें हुई, तो उसी पे हमने तो चीज़ों को किसी तरह से टैकल नहीं किया जा सकता। हमने गवर्नमेंट के थ्रू, हमने आजकल हमारी कन्वर्सेशन चल रही है, फेडरल बोर्ड में हमारी चल रही है, और उन्हीं से ही बल्कि माशाल्लाह से हमारी जो टीम है, मतलब PFAB जो है वो फेडरल बोर्ड की जो है कमेटी में भी है हम लोग ना, तो उसमें हम लोगों ने यही चीज़ डिसाइड की, क्योंकि ऑल ओवर द कंट्री पूरी एजुकेशन हमारे इदारे से जाती है। यानी कि अगर आप कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता है तो उसको ई-बुक्स हमारा इदारा देगा, ठीक है। अगर आप किसी स्कूल में भी पढ़ते हो, चाहे साइटेड स्कूल में, आपको कैसेट्स हमारे पास से जाएंगी। तो बच्चे की पहला सवाल हमसे होता है कि मैम पढ़ तो लिया, पेपर कैसे दें, पेपर कैसे। तो यही चीज़ हमने फिर फेडरल वालों से भी चल रही है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब एक साइटेड बच्चे के लिए पढ़ाई आसान है तो एक ब्लाइंड के लिए क्यों? चले हम उनको फ्री बुक्स तो दे देंगे, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मोस्टली ये देखा जाता है कि अगर एक बच्चा ब्लाइंड है, उसे पेपर देने हैं तो उसने राइटर को पर पेपर के हिसाब से 1000 रुपीज देने हैं। अब एक घर में 4-4, 5-5 बच्चे ब्लाइंड हैं तो पेरेंट्स कैसे करेंगे? तो कुछ बच्चे तो कुछ फैमिलीज तो काफ़ी मोटिवेटेड होती हैं, वो दे भी देती हैं। तो इन्हीं चीज़ों पे, सोशल बिहेवियर्स पे भी हम लोग काम करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी करते हैं कि आपने अगर एक लड़की है या एक मतलब किस हद तक वॉलंटियर्स भी आपको मिल जाते हैं? वॉलंटियर्स क्या वो कम है तादाद? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग पैशनेट भी हैं, लोग करने का जज्बा भी रखते हैं। जैसे हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन वेल अगर ये है कि एक बच्चा है, उसकी लाइफ में हमने कोई चेंज लाया है, ठीक है ना, तो उनकी फैमिली खुद ही डोनेट करेगी, ठीक है ना, मतलब लाइक इस तरह से कोई हमें वॉलंटियर सपोर्ट्स करते हैं, कोई हमें डोनेशन की वजह से करते हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे पैशनेट नहीं है। जैसे आपने खुद ही बात की, अगर 3-3 खुदा न खासा 4-4 बच्चे भी उस फैमिली के जो हैं वो इस इशू का शिकार हैं, तो फिर उनके लिए क्या लाए हमल है? उनके लिए बस यही कुछ होता है। सबसे पहली चीज़ कि हमारी तो पूरे पाकिस्तान में ना एजुकेशन का पैसे हैं, ना किसी सर्विसेज के हैं, इवन कि हमारे बच्चों ने CSS भी किया हुआ है, PhD भी किया हुआ है, किसी चीज़ के कोई चार्जेस नहीं होते। आगे की जहाँ तक बात है, हमारा काम होता है, पाकिस्तान एयरफोर्स वालों को भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, उनके भी जितने रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, यानी कि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी सबसे बड़ी और अहम वजह ये है क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारे इदारे की जो बुनियाद जो है वो एक ख्वाब के ऊपर है, क्योंकि इसको जो बनाने वाले 2 लोग थे वो मिस्टर ज़हीर साहब थे और डॉक्टर सलमा थी। मिस्टर ज़हीर साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो गोल्ड मेडल जीत के आए, जब वो आए तो उनकी निगाह चली गई RP के थ्रू, और डॉक्टर सलमा भी एक डॉक्टर थी, प्रैक्टिशनर थी, तो उनको देखा कि उनको नज़र आना बंद हो गया है। उस वक्त उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई अगर मैं तो इलाज करवा सकता हूँ बाहर के मुल्क जाके, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? अफोर्ड नहीं कर सकते, और बहुत सारी तादाद ऐसे लोगों की है। इसी चीज़ पे फिर मैडम साइमा इंग्लैंड से आई स्पेशल, और उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान में सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये दिया कि ऑडियो टॉकिंग लाइब्रेरी का दिया। फिर जब 2016 में मैंने स्टार्ट किया तो मैंने देखा बच्चे तो हमारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो ऐसे हिल रहे हैं या आंखों में उंगलियां मार रहे हैं या अच्छे ड्रेसअप नहीं हुए हुए, तो हमने भी उस चीज़ पे फोकस किया कि लाइक अगर हमें ज़िंदगी गुजारनी है तो हमें फैशन डिज़ाइनर भी होना पड़ेगा, हमें मास्टर शेफ़ भी बनना पड़ेगा, हमें हर फील्ड में अपने आप को नॉर्मल बिहेवियर आपको शो करना है, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह आपने करना है। और अभी इनकम जब आप ये देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हुई है। अच्छा राबेल, मुझे ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोग कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? इस्लामाबाद में ही है या फिर बाकी या फिर ऑनलाइन ही लोग जो हैं ये हेल्प ले सकते हैं आप लोगों से? नहीं, हमारा जो इदारा है जो फिजिकली है वो F8 मरकज़ में है, ठीक है, सुनहरी बैंक के ऊपर ही है कचहरी के साथ, ठीक है, वो तो हमारा फिजिकल है। लेकिन हमारे जो IT लैब हैं वो हमने ऑल ओवर द कंट्री 18 IT लैब स्टैब्लिश किए हैं मुख्तलिफ स्कूलों में, और हमने उनको डोनेट कर दिए। अच्छा, मुख्तलिफ स्कूलों में आपने गवर्नमेंट स्कूलों में, देखिए प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ेगा वो अफोर्डेबल है, गवर्नमेंट वाला अफोर्डेबल नहीं है ना, असल तो इशू तो वही तो हमने गवर्नमेंट स्कूलों में इस टाइम 19 शहरों में जो है हमने 19 लैब लगाई हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और फिर हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं कि ये चीज़ हमने आपको गिफ्ट कर दी, यानी एस्टैब्लिश करके आपने उनको हैंड ओवर कर दिया, फिर हम वहाँ पे जी फिर हम ट्रेनिंग देते रहते हैं टाइम टू टाइम,
ٹھیک ہے. اور پھر اب جو آج کل جو سچویشن ہے، جیسے ہمارا کام بچوں کی جاب لگوانا بھی ہے، ان کے بزنس کروانا بھی ہے، ایون کہ اگر بچے کی شادی ہو گئی ہے یا اس کو کوئی سوشل مسئلے ہو رہے ہیں اس کو بھی ڈیل کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ ایک بچی کا گھر کیوں نہیں بستا، یہی وجہ ہوتی ہے یا اس کو کوکنگ نہیں آتی یا وہ گھر نہیں سنبھال سکتی یا بچے. تو یہ تمام چیزیں ہم فائٹ کرتے ہیں بلائنڈنس کے خلاف. اور آج کل جو ہم نے سب سے بہترین چیز جو سیکھی، کہتے تھے جی بلائنڈ بچہ جو ہے اتنی اچھی پینٹنگ نہیں کر سکتا، تو ہم لوگوں نے پینٹنگ سکھانی شروع کی. ٹھیک ہے، لائک ہم نے اس کے کچھ اس طرح کے اسکرینس ٹائپ بنا لیے، لائک فریم ٹائپ، کہ ایک ٹریس پیپر جیسے ہوتا ہے نا، اس میں کلر ڈالے اور نیچے سارا وہ اس کے اوپر بن گیا. تو لائک اسی طرح کے ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں کسی طرح سے ایجوکیشن بھی لیں، اسکلڈ بھی لیں، اور سب سے اہم چیز ہے شہری جو ہے نا عزت دار شہری کے طور پر وہ زندگی گزار سکے. دیٹ از دا مین تھنگ. بہت زبردست چیز ہے. مجھے یہ بتائیے گا کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں آپ لوگوں کی، یعنی سوسائٹی کی طرف، جو ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ بعض اوقات ڈسکریج بھی ہو جاتا ہے انسان. آپ نے جیسے ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ بعض اوقات چائے اور پانی ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور بتایا نہیں جاتا ہے. مطلب یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ اتنی حساسیت ہونی چاہیے لوگوں میں. یہ غلط چیز ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں. اب ہماری جو ہم سوشل اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ڈیلی بیسس کی، ڈیلی لیونگ سکلز جنہیں ہم کہتے ہیں، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس یہ وائٹ کین ہے نا، اگر میں یہاں سے باہر نکل جاؤں وائٹ کین لے کے روڈ پہ کھڑا ہو جاؤں، لوگوں کو نہیں پتہ لگے گا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ وائٹ کین اس نے اٹھائی، یہ چیز کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ بیسیکلی ایک سمبل ہے ہمارا، سمبولک ہے نا وائٹ کین. تو ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو کمی ہے نا، جو وہ اویئرنیس کی ہے، کہ اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے اسپیشل پرسنس کے ساتھ ڈیل آپ نے کیسے کرنا ہے، اسپیشل بچوں کے ساتھ آپ نے اپنے جو. ٹھیک ہے وقاص صاحب، وقت تھوڑا کم ہے میرے پاس، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ اویئرنیس آ سکتی ہے. آپ ہمارے پلیٹ فارم سے لوگوں کو کیا میسج دیں گے کہ کس طرح سے وہ ڈیل کریں، کس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں، اس چیز کو سمجھیں؟ دیکھیں جی، بات تو یہی ہے کہ فزیکلی ڈسیبلٹی کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہوتی، جیسے کہ رابیل صاحبہ نے بھی کہا تھا. ڈسیبلٹی ہوتی ہے آپ کے دماغ میں، آپ کے دل کے اندر. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت آپ سے لے لی ہے تو اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے اندر کیسے ابھارتے ہیں، کیسے لے کر آتے ہیں. تو اگر آپ کے ہاں کوئی ڈسیبل پرسنز ہیں، آپ کے بچوں میں کسی کی ڈسیبلٹی ہو گئی ہے، تو آپ ٹریٹمنٹ کی طرف ضرور جائیں، لیکن اس سے زیادہ آپ اس کی ریہیبلیٹیشن پہ جائیں. اس کی ریہیبلیٹیشن پہ آپ توجہ دیں کہ آپ اس کو معاشرے کا فعال شہری کیسے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک. نہ کہ آپ اس کو عموماً لوگ کرتے ہیں کہ ایسے بچوں کو اپنے چھپا دیتے ہیں، کوئی گھر میں گیسٹ آ گئے تو اس کو سائڈ پہ کر دیا. تو یہ نہیں، یعنی اس کو برڈن نہ سمجھیں، برڈن نہ سمجھیں، اس کے ساتھ نارمل بیہیو کریں. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اس میں؟ گورنمنٹ کی طرف سے کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ گورنمنٹ کی طرف سے تو ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ساری ہیں. سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ کیا سجیشنز ہیں؟ سجیشنز یہ ہیں کہ ایک تو امپلائمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے، اور کوٹا پہ کہیں بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. 2% کوٹا ہے، پنجاب میں 3% کوٹا ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا کہیں بھی. اور جو ویکینسیز اناؤنس کرتی ہیں، جو ایڈورٹائز ہوتی ہیں ویکینسیز، ابھی ریسنٹلی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اس کی ویکینسیز ابھی یہاں پہ ایڈورٹائز ہوئیں، اس میں اسپیشل کوٹا کی سیٹس ہی نہیں رکھی انہوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. ایجوکیشن میں ہے، پھر میڈیکل کی پالیسی ہے کہ ڈسیبلز جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ گورنمنٹ فری آف کاسٹ کرے گی، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد लापरवाही नजर आती है लापरवाही शायद नजर आती कि है। ये सब चीजें पर्सनली ठीक भी होंगी। आप इसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं और एजुकेशन का इशू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मुझे ये बताइएगा, वक्त कम है, ज़रा क्विकली थोड़ा सा कुछ चीज़ें कि आजकल बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है और फिर कोविड के दौरान तो ऑनलाइन ही सब कुछ हो गया, तो मुस्तकिल स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन टाइमिंग बहुत बढ़ गई है इन शॉर्ट, हमारी भी बच्चों की भी, तो इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी नज़र पे? स्क्रीन टाइम का नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह है कि बेसिकली आँखों पे स्ट्रेस पड़ता है इसका। एक वो जो कॉन्सेप्ट है कि जी उसकी रेज या वो आँखों को ख़राब करेंगी, वो इतना नहीं है, वो नहीं है। बेसिकली ज़्यादा ये होता है कि जब आप स्क्रीन टाइम आपका बढ़ जाता है तो आप कंसंट्रेट ज़्यादा करने की वजह से जो हमारी आँखों का झपकने का फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, ब्लिंक रेट हमारा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आंखों में थोड़ी सी एक ड्राइनेस, टेम्पररी ड्राइनेस का एलिमेंट आना शुरू हो जाता है। उससे आंखें इची हो जाती हैं, टायर्ड ज़्यादा हो जाती हैं, थकी हुई ज़्यादा लगती हैं और ज़्यादा देर क्लोज देखने से वैसे भी आंखें थक जाती हैं। और फिर स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से ये कि लोगों का स्लीप टाइम भी कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए? अच्छा, कुछ बच्चे जो मुसलसल यूज़ कर रहे होते हैं, वो वीडियोस वगैरह भी देख रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं, जो आजकल एक प्रैक्टिस भी है कि माँ ने बच्चों को पकड़ा दिया, वैसे एक ऐसा एहतियातन कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए? लेट डाउन कोई स्क्रीन टाइमिंग्स नहीं होते, लेकिन ये है कि जब आप फील करें कि आपको डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो गया तो आप खुद थोड़ा सा ब्रेक ले लें, दैट इज़ द बेस्ट वे। वो बच्चों को मालूम नहीं, बच्चों को नहीं मालूम, बच्चों के लिए आप उनको यूं लिमिट कर सकते हैं कि उन्हें कहें बेटा ठीक है आधे घंटे से ज्यादा आपने एट अ टाइम नहीं देखना, या गेम आधा घंटा कर लें, ना करें, फिर ब्रेक दे दें, कुछ और कर लें, क्योंकि ज्यादा क्लोज वॉचिंग से जो एक इम्पैक्ट नेगेटिव हो रहा है बच्चों में थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनमें यह है कि उन्हें शॉर्ट साइटेडनेस भी डेवलप हो जाती है देख देख के करीब, और चूंकि वो दूर नहीं देख रहे होते तो बहुत से बच्चों का मैंने देखा है कि उनके ऐनक का नंबर बढ़ जाता है। अगर किसी का -1 है तो वो को -1.5 इस वजह से हो गया, या इनके ये एक नॉन फैक्टर है क्लोज वॉचिंग के लिए, और ये एक कल्चरल चेंज चूँकि आ रही है आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर वेयरिंग ग्लासेस वो बढ़ रहा है।
اگر آپ غور کریں. اچھا سر پھر مجھے ایک یہ بھی بتا دیں تھوڑا سا اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, یعنی اپنے طور پر کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں؟ ایک یہ بہت امپورٹنٹ چیز. دوسرا ہمارے ہاں ایک پرسیپشن یہ ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کی صفائی کے لیے اس میں ہم روز واٹر ڈال رہے ہیں, سرمے کا استعمال کر رہے ہیں, یا کچھ اور بھی دیگر دیسی قسم کے جو ہے وہ ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں. کیا ان کی کوئی افادیت ہوتی ہے؟ اسکرین ٹائم کا آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا اس سے کیسے ہم بچ سکتے اس سے ہیں, کیسے بچ خود سکتے کیا ہیں؟ کیئر کی جا خود سکتی ہے کیا تھوڑا سا؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ضرور, کیونکہ بہت سارے لیکچر یہ ساری چیزیں آن لائن چل رہی تھیں, بچے مجبور بھی تھے, تو اس میں یہ ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ چیز میں نے دیکھی ہے وہ ٹھیک ہے موبائل کوشش کریں موبائل پہ ریڈ نہ کریں, لیپ ٹاپ پہ کریں, اس کی اسکرین بڑی ہے, فونٹ بڑا کر لیں تاکہ سٹریس. سیکنڈ یہ ہے کہ کمرے میں لائٹ آن ہونی چاہیے, ایمبینٹ لائٹ ہونی چاہیے, اندھیرے میں نہ کریں. اندھیرے میں یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں پہ سٹریس زیادہ پڑتا ہے, وہ برائٹ لائٹ ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں زیادہ زور لگاتی ہیں قریب دیکھنے کے لیے. موبائل فون اکثر رات کو ہم یوز کر رہے وہ ہوتے ہیں, اندھیرے میں نہ کریں, کمرے میں کوئی ایک لائٹ یا بیڈ سائڈ لائٹ آن ہونی چاہیے, اس میں پھر آپ دیکھیں. اور اب وہ جو دوسرا سوال ہے بڑا اچھا, جو آنکھوں میں ڈالنے کی جی روٹین میں صفائی کے لیے کچھ ڈالنا ہے, تو ہمارے یہاں پریکٹس ہے, سب سے جو بہتر چیز ہے آنکھوں میں ڈالنے کے لیے, میں خود کہتا ہوں کہ میرے پاس بہت قطرے پڑے ہوتے ہیں, میں کوئی قطرہ نہیں ڈالتا آنکھ میں. پانی, صاف پانی جو ہے وہ سب سے بہتر قطرے ہیں. جب بھی آپ صبح کے وقت منہ دھوئیں یا وضو کریں 5 وقت, تو آنکھوں کے اندر چھینٹے لگا لیا کریں پانی کے. دے آر دی بیسٹ آئی ڈراپس, ان سے بہتر, کیونکہ ان میں کوئی پریزرویٹو نہیں ہے, کوئی دوائی نہیں. تو یہ جو باقی چیزیں ہیں روز واٹر وغیرہ, اس کی افادیت نہیں ہے یا کوئی نقصان بھی ہے؟ اب ہم ان پہ آتے ہیں کہ روز واٹر لوگ بہت لے لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ پیور روز واٹر نہیں ہوتا, دوسرا ٹیکنیکلی اس کی کوئی افادیت نہیں, الٹا نقصان اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز گرو کر گئی ہے, وہ کھڑا رہا کافی عرصہ, کھول دیا, ہوا لگ گئی ہے, اس میں کوئی فنگس گرو کر گئی ہے, کوئی انفیکشن, تو وہ الٹا زیادہ انفیکشن کرتا ہے. اس لیے روز واٹر تو میں بالکل پسند نہیں کرتا. لوگ ڈالتے ہیں کہ جی وہ خوشبو آتی ہے, اچھا لگتا ہے, بٹ ایکچولی وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے. یعنی سادہ سا فارمولا یہ ہے کہ سمپل آپ سادے پانی بیسٹ ہے. اسی طرح کوئی ڈراپس بھی پکے نہیں ڈالنے چاہیے کہ یہ صفائی کے قطرے ہیں یا یہ بورک ایسڈ والے ڈراپس ہیں, ان سے صفائی, یہ نہیں ڈالنے چاہیے. اچھا, بعض اوقات ڈاکٹر صاحب شاید گرمی کی وجہ سے یا اس طرح سے ہوتا ہے کہ آنکھوں کے اندر سرخی آ جاتی ہے, ریڈنس ہو جاتی ہے, کیا وہ گرمی اس کی وجہ ہوتی ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ تھکن, گرمی, اوور ایکسپوئر, یہ سب چیزیں اس کے لیے بیسٹ کولڈ واٹر سپلیشز ہیں, بجائے اس کے کہ وائٹننگ ڈراپس ڈالیں, وہ بعد میں ریباؤنڈ ریڈنس ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے بعد میں. اچھا, اور جو لوگ کانٹیکٹ لینس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں خواتین کے ہاں, تو یہ ایک بڑی دو چیزیں ہوتی ہے پریکٹس, اس کا بھی بتا دیجیے کیا امپیکٹ. ایک یہ ہوتا ہے کہ کانٹیکٹ لینس آپ پاور کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کہ آپ کو اینک لگی ہوئی ہے -3, 4, 10 کی, تو وہ تو تھراپیوٹک یوز ہے. دوسرا ہے کاسمیٹک یوز, کہ شادی بیاہ پہ یا کام پہ جانے کے لیے پہن لیے, یا کلر, اس میں بھی میں ایڈوائز کر دوں کہ ایک تو اچھی کوالٹی کے لیں, پھر اس کی جو حفاظتی تدابیر ہے وہ پوری کریں, صفائی سے ڈالیں. تیسرا یہ کہ جو کلرڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ اریٹیٹ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹرانسپیرنٹ, تو جو پاور کے لیے ٹرانسپیرنٹ اتنے اریٹینٹ نہیں ہوتے, اور وہ اچھی کوالٹی کے یوز کریں. یعنی کلرڈ زیادہ نقصان, وہ زیادہ نقصان, کیونکہ پینٹڈ ہوتے ہیں, ان کے اندر پینٹ ہوتا ہے, وہ زیادہ الرجینک ہوتے ہیں, وہ زیادہ آنکھوں کو اریٹیٹ کرتے ہیں. یعنی استعمال چاہے کتنی بھی اچھی کوالٹی کی ہو, تب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ استعمال نہ کریں تو بہتر ہے. وہ پریفرڈ نہیں ہے, میڈیکلی پریفرڈ نہیں ہے. کاسمیٹولوجسٹ وغیرہ تو بتاتے ہیں, اور کاسمیٹولوجی میں تو یوز کرتے ہیں, بٹ میڈیکلی پریفرڈ نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, تو وہ اگر کرنے بھی ہیں تو کم سے کم کریں. میرا یہ سائیڈ سے بھی ایک سوال آ رہا ہے, ہمارے کیمرہ مین کہہ رہے ہیں کہ سرمے کے بارے میں پوچھیں سر, سرمے کے حوالے سے مجھے بتا دیجیے. سرمے میں 2 بڑی مزیدار چیزیں ہیں. ایکچولی سرما جو ہے وہ زیادہ تر ایشیا اور سب کانٹیننٹ اور انڈیا میں ہی استعمال ہوتا ہے ادھر, تو یہاں ریسرچ کا میکانزم اتنا نہیں ہے, اس لیے سرمے کے اوپر ایز سچ کبھی بہت ریسرچ نہیں ہوئی پراپر. نمبر 1, یہ ایک میٹل ہے جو زمین سے نکلتی ہے, اس کو پیس کے آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے. 2 چیز, اگر تو سنت کے لیے ڈال رہے ہیں تو ضرور ڈالیں, بسم اللہ ڈالیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کی کسی بیماری کے لیے ڈال رہے ہیں تو پریکٹیکلی اس کا بیماری سے تعلق نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ یہ آنکھ میں جب ڈلتا ہے اریٹیٹ کرتا ہے, خوب سارا پانی آتا ہے, آنکھیں دھل جاتی ہیں, اس کا صرف یہ ایکشن ہے بیسیکلی. یہ سائنٹیفک اس کا ایک ایکشن. اچھا مختصراً سر, جو ہمارے یہاں میڈیکل تھراپیز ہو رہی ہیں اس میں کس حد تک ہم جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں, کس حد تک ہم نے؟ بہت زیادہ, اس میں بہت زیادہ. ایک تو یہ ہے کہ جو دوائیاں ہیں وہ بہت اچھی اب آ رہی ہیں, ٹارگیٹڈ میڈیسنز آ رہی ہیں, ایویڈنس بیسڈ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ کہ جو نئی ہماری چل پڑی ہے وہ یہ ہے کہ سب سیلولر لیول پہ جا کے جو جین تھراپی اور ٹوٹی پوٹینٹ سٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن پہ جا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ بیماریوں کو بنیاد سے اکھاڑ پھینکیں ہم. ٹھیک ہے. جو جینیٹک ڈیزیز ہیں جیسے RP ہے, یہ شروع میں
اس طرح کی ہے کہ اگر آپ وہ جینز جو باڈی کے اندر جینز کسی وجہ سے خراب ہو گئی تھی بنتے ہوئے، ان میں کوئی میوٹیشنز آ گئی تھی جس سے بیماری نے جنم لیا، وہاں اس کو جا کے کریکٹ کر دیں، جین تھراپیز. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن، وہ سیلز جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شروع میں وہ سیلز ہوتے ہیں جو کچھ بھی بن سکتے ہیں، یعنی 2 سیل سے ابتدا ہوتی ہے، کچھ آنکھیں بن جاتی ہیں، کچھ ناک بن جاتا ہے، تو ان میں ہر عضو بنانے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. وہ پیور سیل لے کے جو عضو ہمارا بیکار ہو گیا اگر وہاں ٹرانسپلانٹ کر دیں تو وہ بن کے وہ عضو بنا دیتے ہیں. تو اب وہ سیل ٹرانسپلانٹیشن کے ریٹنا کے پیچھے وہ ٹرانسپلانٹ کتنی پرسنٹیج پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جدید طور پر ابھی وہ ایکسپیریمنٹل سٹیجز پہ ہے لیکن بہت پرومزنگ سٹیج پہ ہے، یعنی کہ وہ ہماری ریسرچ کی جو کلاس 2 اور 3 لیول پہ چلی گئی ہے، یعنی کہ اینیملز میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، انسانوں میں اب وہ obviously ریسرچ ہو رہی ہے. نیکسٹ 10 ایئرز looking forward to a very good future انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر شکیب انور صاحب، مسرا بیل پیرزادہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں، اور مسٹر محمد وقاص صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہے. ناظرین، ہم جس طرح سے پہلے بھی میں نے کہا شروع میں کہ ورلڈ ریٹنا ڈے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور آنکھوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، جو ایشوز ہوتے ہیں، ان بیماریوں کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو ہے وہ لوگوں کو اس حوالے سے بتائیں، آگاہی جو ہے وہ فراہم کریں. سب سے پہلی اور آسان سی بات یہ ہے کہ فوری طور پر آپ چیک اپ کروائیں. اگر کوئی مسئلہ جو ہے وہ آپ کو درپیش ہے تو فوری آپ اس کو ڈیلے نہیں کریں، فوری طور پہ چیک اپ کروانا چاہیے. اور شوگر کے مریضوں کے حوالے سے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو ڈائیگنوز ہو گیا ہے کہ آپ ڈائبیٹک ہیں تو پھر آپ کو فوری طور پر اپنی آنکھیں جو ہیں وہ چیک کروانی چاہیے. اور اس کے بعد بھی جو اس حوالے سے بیماریاں جو ہیں بہت حد تک بلائنڈنس جو ہے وہ سب سے بڑی جو بیماری سمجھی جاتی ہے وہ شوگر سمجھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلائنڈنس کا آپ شکار ہو سکتے ہیں. اوور آل بھی جو ایک سوشل بیہیویئرز ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سرکاری سطح پر جو اقدامات ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے، بہتر طریقے سے ہونے چاہیے. کووڈ کے دوران جو سارا ایجوکیشن کا ہم کہتے ہیں کہ لاس ہوا، لیکن ان لوگوں کے لیے جو لاس ہوا ہے اس پہ میرا خیال ہے کہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے ناہید چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.